جو کچھ انہوں نے ساری 72 گھنٹے کے اندر بیانات اور جو رویہ اختیار کیا اس پر تو ظاہر بات ہوگی، بحث کریں گے، لیکن کہیں لگ نہیں رہا تھا کہ کچھ پتہ ہے کہ ہو کیا گیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پاؤں اس طرح پھولے ہوئے تھے۔ رانجھا صاحب وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ریفارمز کی ہوتی، پولیس 70 سالوں میں اس طرح خراب نہ کی ہوتی، آپ نے اگر جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے جیسے واقعات بھی ماضی میں ہوئے، اس قسم کے واقعات نہ ہوتے اور یہ واقعات بھی نہ ہوتے، وہ کہتے ہیں ماضی کا ہی خمیازہ ہے جو آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یعنی آج کی سی ٹی ڈی پولیس کی بھی غلطی اگر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے جی، میں آپ کو صرف اس حکومت کی جو کارگزاری ہے پچھلے 5 ماہ کی، اس میں مختصر سے پولیس کے جو 2-4 ایسے اہم واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں کوئی ڈسپلن جو ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈی پی او رضوان گوندل کے واقعہ سے آپ شروع کر لیں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب بلا کے اس کو کہتے ہیں کہ تم ایک بندے کے ڈیرے پہ جاؤ اور اس کے ڈیرے پہ جا کے اس سے معافی مانگ لو۔ اب یہ دیکھنے میں کبھی نہیں اسپتال پھول لے کے چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کسی کے وزیر کے گھر کے لان میں اگر گائے گھس جائے تو آئی جی چینج کر دیا جاتا ہے، اور اگر ایک آئی جی حکم ماننے سے انکار کر دے اور ریفارمز کا ایجنڈا جو دورانی صاحب کا تھا، جو عمران خان صاحب خود پرانے پاکستان کی جب برائی بیان کرتے تھے اور کہتے تھے نئے پاکستان میں دورانی صاحب کے پی کے کی طرح کی پولیس لے کر آئیں گے اور یہاں پہ بالکل ریفارمز ہوگی، تو آج دورانی صاحب کدھر ہیں؟ اور پھر آج کے ایس ایچ اوز اور جب ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ایم پی ایز، ایم این ایز کے کہنے پہ تھانوں میں لگائے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ریفارم، لیکن یہ سب آج ہو رہا ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں عادل صاحب، میں آپ کو یہاں پہ، میں نے یہاں تک آپ سے اتفاق کیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا بھی، لیکن یہ نہ کہیں آپ کو عادل صاحب، میں بڑی ایک جینون بات بتا رہا ہوں۔ میں پچھلے مجھے نہ حلف دینے کی عادت، نہ میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہوں۔ جو بات کی ہے، جو نہیں کی، وہ کہنے سے بھی میں نے کبھی اس پہ حلف بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا دوں گا۔ پولیس کے پچھلے دور میں 5 سال میں ایس ایچ اوز چیف منسٹر ہاؤس سے نہیں لگتے تھے۔ یہ پہلا دور ہے کہ چیف منسٹر اپنی میٹنگ میں بیٹھ کے ڈی پی اوز کو اور ڈی آئی جیز کو کہتا ہے کہ ان ایم پی ایز کی بات سنو، ان کے کہنے پہ ایس ایچ اوز لگاؤ، ان کے کہنے پہ ڈی ایس پیز لگاؤ۔ اور جب ایک ایس ایچ او اور ایک ڈی ایس پی لگتا ہے تو پولیس میں کیا ڈسپلن رہ جاتا ہے؟ آپ کو میں 10 ایسے اپنے حلقے کے پرچوں کی بتا سکتا ہوں، مثال دے سکتا ہوں، جہاں پہ غلط پرچے ایف آئی آریں دی گئی ہیں، لوگوں پر غلط ایف آئی آریں کاٹے جا رہی ہیں، ان کے اوپر غلط مقدمات بنائے جا رہے ہیں، 780 کے غلط مقدمے کاٹے گئے، اور جہاں پہ لوگ قتل کر کے چلے گئے، ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین قتل ہو گئے، آج تک ایک قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ یہ پولیس ریفارمز ہیں۔